کہ جن مردوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھی ہائٹ دی اور کچھ حسن دیا، لکس دیں، تو ان سے ہینڈل نہیں ہوتا ود گریس ہینڈل کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو غرور آ جاتا ہے، اور غرور جب آتا ہے تو دے لک ڈاؤن اپون ادرس۔ اللہ جب کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کو کوئی سائن ضرور دکھاتے ہیں، کوئی برہان ضرور دکھاتے ہیں۔ جو بندہ بچنا چاہ رہا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام ہیڈ اے بیک گراؤنڈ۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی دیکھیں انہیں تو اسپیشلی اللہ نے بچایا ہے، ان کا کیا کمال؟ دیکھیں ان کا کمال ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا ایک بیک گراؤنڈ، ایک پاسٹ شو کیا کہ نہیں کر رہے وہ بالکل بھی برائی کی طرف نہیں جانا چاہتے، اور وہ بچ رہے ہیں، وہ سٹرگل کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ پاسٹ بھی تو ہے نا ایک، کہ جب انسان ڈاؤن ہوتا ہے تو شیطان کے زیادہ اٹیکس ہوتے ہیں کہ گناہ کی طرف جاؤ۔ بڑے کم لوگ ہیں جو ڈیفیکلٹ ٹائم میں گناہ سے بچیں اور ڈیفیکلٹ ٹائم میں گریس کے ساتھ ڈیفیکلٹ ٹائم کو جو ہے وہ گزاریں۔ ڈو سم تھنگ ٹو چینج یور سچویشن۔ جائیں کسی سے جا کر ملیں، ڈسکس کریں، کسی سے مشورہ کریں، اس سے پوچھیں، کسی اسکالر کے پاس جائیں، کسی نیک آدمی کے پاس جائیں کہ بھئی میں ان چیزوں میں انوالوڈ ہو گیا ہوں، کیسے نکلوں، کیا کروں، اللہ سے دعا کریں۔ تقریباً اگر میں آپ کو ریشو بتاؤں کہ ہمیں جو سوالات آتے ہیں تو اس میں اگر میں کہوں کہ 8 آؤٹ آف 10 کویسچن اس ایشو پر ہوتے ہیں تو میں ایگزیجریٹ نہیں کروں گا۔ اور وہ کویسچن کیا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ ٹیمپٹیشنس، پرٹیکولرلی سیکشول ٹیمپٹیشنس کی یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم ایک ہائپر سیکشولائز سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اور پرٹیکولرلی یوتھ بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں ان چیزوں کو لے کے۔ سورہ یوسف، چونکہ اس میں نے آپ کو پہلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ یہ ایسی سٹوری ہے احسن القصص، جس کو اللہ نے بیسٹ آف سٹوریز کہا، اور اس میں ٹائم لیس لیسنز ہیں، یعنی کہ تا قیامت یہ لیسنز اپلائی ہوتے رہیں گے، اور ہر ینگسٹر، ایوری پرسن ہو از اسٹرگلنگ ایون ود دیز ٹیمپٹیشنز، ہی اور شی کین ریلیٹ ود سورہ یوسف اینڈ دا اسٹوری آف یوسف علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ تو یوسف علیہ السلام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے کئی بار سٹوری سنی ہوگی کہ ان کو سیڈیوس کیا گیا، ورغلایا گیا۔ عزیز مصر کی جو وائف تھیں، بعد میں انہوں نے ریپینٹ بھی کیا، آئی ول کم ٹو دیٹ، بٹ بیفور دیٹ جو بہت ہی کٹھن سچویشن تھی، کیونکہ وہ کٹھن اس لیے تھی کیونکہ آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام واز اراؤنڈ ہر اینڈ شی واز اراؤنڈ یوسف علیہ السلام، تو یہ بہت ہی ایک مشکل سچویشن ہوتی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام تھے بھی ایک سلیو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں بالکل بھی سلیوز کے رائٹس نہیں ہوتے تھے۔ ایک سلیو کو خریدنے کا مطلب ہوتا تھا کہ آپ نے اسے کمپلیٹلی اون کر دیا، یعنی سلیوز کا کوئی اوپینین نہیں ہوتا تھا، سلیوز یس یا نو نہیں کہہ سکتے تھے۔ تو ایک تو یوسف علیہ السلام، چونکہ وہ تھے بھی اس وقت سلیو، اور وہ ان کے گھر میں بھی تھے، عزیز مصر کی وائف کے گھر میں، اور عزیز مصر کی وائف وہ یوسف علیہ السلام پہ فدا ہو گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام ہی واز ویری ہینڈسم، ویری کیرزمیٹک۔ دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ تو دیکھیے اس سے ایک بات تو یہ پتہ لگتی ہے کہ یوسف علیہ السلام اتنے حسن ہونے کے باوجود اتنی زبردست پرسنالٹی، مطلب ان امیجنیبل کیا شخصیت ہوگی یوسف علیہ السلام کی، کیا چہرہ ہوگا ان کا، کتنا ریڈینٹ چہرہ ہوگا، اور کتنے ہینڈسم ہوں گے یوسف علیہ السلام۔ تو اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ناٹ ایوری ون کین ہینڈل دا لکس ود آنر اینڈ ود گریس۔ یعنی آپ نے دیکھا ہے نا اکثر کہ جن لوگوں کو، پرٹیکولرلی یہاں پہ میں مردوں کی بات کروں گا، کہ جن مردوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھی ہائٹ دی اور کچھ حسن دیا، لکس دیں، تو ان سے ہینڈل نہیں ہوتا ود گریس ہینڈل کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو غرور آ جاتا ہے، اور غرور جب آتا ہے تو دے لک ڈاؤن اپون ادرس، اور غرور کے ساتھ پھر ایک وہ اللہ معاف کرے غلط سائڈ پہ جانے کے بہت چانسز ہوتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے لکس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ افیئرس چلائے جائیں، زیادہ سے زیادہ گرل فرینڈز رکھی جائیں، یعنی ہر کوئی مجھ پہ جان دے وغیرہ وغیرہ، جیسے دکھایا جاتا ہے موویز میں کہ ایک کیرزمیٹک اور ہینڈسم شخص کی چال کیا دکھائی جاتی ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیا دکھایا جاتا ہے، اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک پلے بوائے ٹائپ کریکٹر ہے، سوری ٹو یوز دس ورڈ، بٹ سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام، دا موسٹ بیوٹیفل، موسٹ ہینڈسم مین ان دا ورلڈ، دا وے ہی ہینڈلڈ ہز بیوٹی، یعنی تمام نوجوانوں کے لیے مثال ہے۔ آنکھوں میں حیا، نظروں کو جھکانا، a walk of grace, a walk of humility، اور ایک ذرہ برابر بھی دل میں ایٹمز ویٹ بھی ایروگنس نہیں، دوسروں کے کام آنا، اور ہمیشہ اللہ کی حمد بیان کرنا۔ سو یہ بڑے یونیک ایٹریبیوٹس ہیں ایک یوتھ میں۔ سو بہرحال میں نے جیسے کہا کہ یوسف اسلام سنس ہی واز ویری کیرزمیٹک اینڈ اٹریکٹیو، تو وہ جو خاتون تھی عزیز مصر کی وائف، وہ ان پہ فدا ہو گئی۔ اور میں نے کہا کہ یہ جو بات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیے اللہ نے کہا the one in whose house Yusuf was، یہ بڑا امپورٹنٹ سینٹینس ہے،
the one in whose house Yusuf was sought to seduce him, کہ وہ جو کہ یوسف جن کے گھر میں تھا اس نے یوسف کو سیڈیوس کیا. اب یہ جملہ اتنا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یوسف علیہ السلام واز آلویز دیئر. ایک ہے نا کہ آپ ایک جگہ گئے اور وہاں سے بس آپ واپس آ گئے تو بھول جاؤ گے, آپ جو ہے ڈائیورٹ ہو جاؤ گے, لیکن وین یو آر اراؤنڈ دیئر موسٹ آف دا ٹائم, کیونکہ یوسف علیہ السلام رہتے بھی وہیں تھے اور ان کو سرو بھی کرتے تھے, تو دیٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. سو وہ نظریں جمائی ہوئی تھی یوسف علیہ السلام پہ اور طرح طرح سے کوشش کی ہوگی انہوں نے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے یوسف السلام کو جب دروازے بند کر کے کہا کہ کم لیٹس ڈو اٹ, جیسے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. یہ اصل میں سیریز آف ایونٹس تھے which led ultimately to this big event کہ اس نے آخر کار کھلم کھلا آفر کر دی. اس سے پہلے کیا ہوا ہوگا وہ اگر ہم سوچیں, اس سے پہلے کس طرح سے وہ بات کرتی ہوگی یوسف السلام سے, سگنلز دیتی ہوں گی, کس طرح سے وہ اٹریکٹ کرتی ہوں گی, کس طرح کی ان کی ڈریسنگ ہوگی وغیرہ وغیرہ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ڈیٹیلز, although کافی ڈیٹیل اس پہ آتی ہے, بٹ یو گیٹ دا پوائنٹ کہ اٹ واز ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ فار یوسف علیہ السلام. اور کوئی بھی ہو اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوگا, اور یوسف علیہ السلام بھی انسان ہی تھے, لیکن انہوں نے اپنی ڈگنیٹی کو تھرو آؤٹ مینٹین کیا ہے, اپنے آنر کو مینٹین کیا ہے اور اپنی گریس کو مینٹین کیا. اور آخر کار یہ جب واقعہ ہوا کہ جب اس نے سارے دروازے بند کر کے اور دا وے شی ایکچولی لیڈ آن دا بیڈ, اور پھر انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کہ آ جاؤ, تو اس میں میں آپ کو آیت نمبر 24 سنانا چاہوں گا سورہ یوسف میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اینڈ شی سرٹنلی ڈیٹرمنڈ ٹو سیڈیوس ہم اینڈ ہی وڈ ہیو انکلائنڈ ٹو ہر ہیڈ ہی ناٹ سین دا برہان آف ہز لارڈ, دا پروف آف ہز لارڈ. اللہ اکبر, بہت زبردست لیسن ہے. دیکھیے اللہ جب کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کو کوئی سائن ضرور دکھاتے ہیں, کوئی برہان ضرور دکھاتے ہیں. مختلف اوپینینز آتے ہیں برہان اور سائن سے کیا مراد ہے. ایک میں تفسیر کے اوپینینز ہیں, ایک اوپینین میں ہے کہ ان کو ان کے والد کا چہرہ دکھایا گیا, ایک میں ہے انہیں قرآن کی آیت دکھائی گئی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, کیونکہ قرآن لوہے محفوظ میں تو شروع سے ہے نا, تو اللہ دکھا سکتے ہیں قرآن کی آیا, تو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اس طرح مختلف اوپینینز آتے ہیں. اسی طرح آیا ایک اوپینین کہ شیطان دکھایا گیا ہنستے ہوئے, کہ شیطان جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے, تو یوسف السلام کو دکھایا گیا کہ بیویر وغیرہ وغیرہ. بہرحال جو بھی سائن تھا, جو بھی پروف تھا, یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ ہی وڈ ہیو انکلائنڈ ٹو ہر ہیڈ ہی ناٹ سین دا پروف آف ہز لارڈ. یعنی یہ فتنہ بہت بڑا ہے, یہ ٹیمپٹیشن بہت بڑی ہے, عورت کی جو ٹیمپٹیشن ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, میں نہیں چاہتا کہ عورتیں اس سے کچھ نیگیٹو لیں. دیکھیں عورت بہت عظیم کریشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اور ایون یہ جو خاتون تھی انہوں نے بھی بعد میں ریپینٹ کیا, ان کا بھی بڑا درجہ ہے کیونکہ انہوں نے ریپینٹ کیا. تو عورت جو ہے وہ بطور ماں, بطور بیٹی, شی ہیز اے گریٹ اسٹیٹس. یہاں پہ ایک فیکٹ کی بات ہو رہی, نیچرل فیکٹ کی بات ہو رہی ہے, اور وہ نیچرل فیکٹ یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے عورت کو اٹریکٹیو بنایا ہے, تو مرد کی سائیکالوجی سے بات کروں کہ مرد کے لیے بہت بڑا ایک ٹیسٹ اور ٹرائل بن جاتا ہے. اینی وے, اور دس از ویری ریئر. دیکھیے زیادہ تر عورت کو مرد ورغلاتا ہے, مرد آفر کرتا ہے. دس از اے ویری ریئر سچویشن جہاں پہ عورت نے کھلم کھلا جو ہے وہ آفر کی اور ورغلایا. اور اس سچویشن میں بہت 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 مشکل ہوتا ہے مرد کے لیے نو کرنا, کیونکہ دا وے مین آر کریٹڈ ٹو بی آنیسٹ. تو یہ بات اصل میں کہ یوسف علیہ السلام کو بچانے والے اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے. تو اللہ رب العالمین آگے ایک بات کرتے ہیں جو ہمارے لیے بڑے قابل غور ہے, اینڈ وی ہیو ٹو پونڈر اوور اٹ اینڈ وی ہیو ٹو ورک آن اٹ. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہ من عبادنا المخلصین, اور اس سے پہلے کہا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, کہ and thus it was that we should avert from him evil and immorality. اور یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا یوسف کے لیے کہ اس کو ہم نے فحش کام سے اور برے کام سے بچانا ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ دیکھیے جو بندہ بچنا چاہ رہا ہے اللہ اسے بچا لیتا. اور یوسف علیہ السلام ہیڈ اے بیک گراؤنڈ. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی دیکھیں انہیں تو اسپیشلی اللہ نے بچایا ہے, ان کا کیا کمال. دیکھیں ان کا کمال ہے, ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا ایک بیک گراؤنڈ, ایک پاسٹ شو کیا کہ نہیں کر رہے, وہ بالکل بھی برائی کی طرف نہیں جانا چاہتے, اور وہ بچ رہے ہیں, وہ سٹرگل کر رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں. پاسٹ بھی تو ہے نا, یہ ایک واقعہ تو نہیں ہوا, یہ تو سیریز آف ایونٹس ہیں اس کے پیچھے. تو انہوں نے اللہ کو دکھایا کہ وہ بچنا چاہتے ہیں. تو 10 اللہ کہتے ہیں 10 وی ڈیسائیڈڈ, 10 اٹ واز کہ ہم نے یوسف کو فحش اور برے کام سے بچانا تھا.
تو یہ مت سمجھیے کہ یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ بچنا نہیں چاہتے تھے اور بس اللہ نے انہیں بچا لیا، نہیں، ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ثابت ہوا کہ جو نوجوان خالص نیت سے بچنا چاہتا ہے اور کچھ نہ کچھ سٹیپس لے رہا ہے، کچھ دکھا رہا ہے اللہ کو، دیکھیں ایک بندہ سٹیپس ہی نہیں لے رہا، اس کو ایک تو اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ حرام کر رہا ہے، جیسے وہ کیفیت نہ آ جائے کہ ایک بندہ حرام کو عادت بنا لے، اللہ معاف کرے، کتنی بری بات ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے اس کو پتہ ہے میں حرام میں خدا نہ خواستہ اگر انوالوڈ ہوں یا انوالو ہونے کے میرے چانسز ہیں، جیسے حرام ریلیشن آج کل بہت کامن ہے۔ کئی نوجوان سوال کرتے ہیں کہ علی بھائی ہم اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں لیکن ٹیمپٹیشن ہوتی ہے بار بار کہ بات کرو، چیٹنگ کرو، دوبارہ کانٹیکٹ کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھیں یو آر ٹرائنگ یور بیسٹ، یہی تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا کہ ٹیمپٹیشن کے باوجود سٹیپس لے رہے ہو، آپ نہیں میسج کر رہے، آپ ایون کچھ لوگ فیس بک میسنجر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ نمبر بلاک کر دیتے ہیں، تو دے آر ٹیکنگ دا سٹیپس۔ تو یہ سارے سٹیپس اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کیپ اٹ اپ، یہ آپ نے کرنے ہیں یہ سٹیپس۔ کیوں؟ یہ سٹیپس کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پروف ہو جائے گا آپ کی طرف سے کہ آپ بچنا چاہ رہے ہیں، اور پھر اللہ کی بڑی مدد آئے گی، جیسے یوسف علیہ السلام کو بڑے موقع پہ بڑی مدد آئی۔ اللہ نے کہا کہ اسی طرح انہ من عبادنا المخلصین، انڈیڈ ہی واز آف ہر چوزن سرونٹس، وہ ہمارا مخلص بندہ تھا، اسی لیے ہم نے اسے بچایا ہے۔ تو مخلص بنے، اخلاص کے ساتھ چلے، اور اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مخلص۔ سبحان اللہ، میرے پاس ایک ینگسٹر آیا اور ہی واز گوئنگ تھرو اے ویری ٹف ٹائم ود ریگارڈس ٹو، ایک ایشو تھا، میرج کا کوئی ایشو تھا، ان کی وائف چلی گئی تھی، کوئی ظاہر ہے کنفلکٹ ہو گیا تھا۔ تو یہ مرد پہ بڑا ایک کٹھن ٹائم ہوتا ہے جب وائف چلی جائے اپنے گھر، تو مرد اکیلا ہے، اور عورتوں پہ بھی obvious سی بات ہے، لیکن مردوں پہ زیادہ ان ٹرمز آف دیز ٹیمپٹیشن۔ تو انہوں نے آ کے مجھے ایک جملہ کہا، تو مجھے بڑا پسند آیا ان کا جملہ، اور انفیکٹ ہی اسٹارٹڈ ٹو کرائے۔ انہوں نے کہا کہ علی بھائی میں بڑی مشکل میں ہوں، کوشش تو میں کر رہا ہوں ریکنسیلیشن کی، معاملہ جو بھی تھا یہ ایک الگ بحث ہے اینی وے۔ تو انہوں نے کہا کوشش تو میں کر رہا ہوں ریکنسیلیشن کی، لیکن اکیلا ہوتا ہوں، اکیلا پن ہوتا ہے، اور بڑے اٹیکس ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان ڈاؤن ہوتا ہے تو شیطان کے زیادہ اٹیکس ہوتے ہیں کہ گناہ کی طرف جاؤ۔ بڑے کم لوگ ہیں جو ڈیفیکلٹ ٹائم میں گناہ سے بچیں اور ڈیفیکلٹ ٹائم میں گریس کے ساتھ ڈیفیکلٹ ٹائم کو جو ہے وہ گزاریں۔ بہرحال تو اس نے پھر ایک جملہ کہا کہ نہیں، مجھے ایک چیز بچا لیتی ہے کہ یار اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بے وفائی نہیں کرنی، میں نے اپنے خالق سے بے وفائی نہیں کرنی، میں نے اپنے رب سے بے وفائی نہیں کرنی جس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے۔ تو یہ جملہ بڑا پاورفل تھا اور مجھے اس وقت بڑا اس پہ فخر بھی ہوا، سبحان اللہ۔ سو دس از اٹ، یہ جو کوشش ہے، یہی کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ تو سوچا کریں میں نے مخلص بننا ہے اور اللہ رب العالمین سے میں نے بے وفائی نہیں کرنی۔ اچھا، اسی کانٹیکس میں ایک اور آیا بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ہم ڈسکس کریں ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹیمپٹیشنز۔ ٹیمپٹیشنز کے حوالے سے ایک نفس ہے، نفس امارہ، جو کہ خواہشات اور نفسانی خواہشات کی طرف اکسانے والا ہمارے اندر انٹرنل ایک میکانزم ہے۔ نفس کی 3 سٹیٹس ہیں نا، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ۔ تو یہ جو سٹیٹ ہے نفس امارہ، اس کا ذکر آیت نمبر 53 میں ہوا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي and I do not acquit myself، اور میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ کیا مراد ہے؟ Indeed the soul، indeed جو نفس امارہ ہے is a persistent enjoiner of evil، بے شک جو نفس امارہ ہے وہ سو سے مراد یہاں پر ہے ایول کی طرف جو ہے وہ اکساتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرا رب اپنا خاص کرم کر دے، رحم کر دے۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا جو رب ہے وہ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے۔ تو دیکھیے ثابت کیا ہوا کہ ہم سب کے ساتھ نفس امارہ جڑا ہوا ہے، اور یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نفس امارہ جو ہے وہ برائی کی طرف اکساتا ہے، لیکن جس پر اللہ اپنا خاص رحم کر دے، اس سے ثابت ہوا کہ اللہ سے اس خاص رحم کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور یہ خاص رحم، خاص کرم انہی کو ملتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام ہیڈ اے بیک گراؤنڈ، یہ ایسے نہیں ہوا نعوذ باللہ کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں کوئی جو ہے وہ خواہش تھی اور پھر اللہ نے اسپیشل بچا لیا، نہیں، یہ اصل میں بات ہے کہ یوسف علیہ السلام بچنا چاہتے تھے اور ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ تو دیکھیے کیا ثابت ہوا کہ یوسف علیہ السلام، ان کی پوری نیت تھی بچنے کی، اور اس نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ان کو سائن دکھایا، بہت ہی وہ پاورفل سائن ہوگا، جیسے میں نے کہا مختلف آراء آتی ہیں، مختلف اوپینینز، بٹ ایک سائن دکھایا، اور وہ سائن دیکھ کر انہوں نے اس سائن سے فائدہ اٹھایا
اور بہت 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 مشکل ٹائم پہ ہی رین اوے. انہوں نے کہا کہ بس بھاگ جاؤں میں یہاں سے. تو دیکھیے دس از اٹ، دس از دا میکینزم کہ سب سے پہلے اللہ کو اخلاص شو کیجئے کہ میں نے بچنا ہے، اور کوئی نہ کوئی اصلاحی ایکشنز لیتے رہیں. ڈو سم تھنگ ٹو چینج یور سچویشن. جائیں کسی سے جا کر ملیں، ڈسکس کریں، کسی سے مشورہ کریں، اس سے پوچھیں، کسی اسکالر کے پاس جائیں، کسی نیک آدمی کے پاس جائیں کہ بھئی میں ان چیزوں میں انوالوڈ ہو گیا ہوں، کیسے نکلوں، کیا کروں. اللہ سے دعا کریں، کچھ ایکشنز لیں. یعنی مثال کے طور پہ میں بھی موبائل کو سائڈ پہ رکھ کے سویا کریں، اپنے نفس پہ قابو پایا کریں، رات کو انٹرنیٹ آف کر دیا کریں. جو چیزیں ٹریگرنگ ہیں، جیسے اگر آپ چیٹنگ بہت کر رہے ہیں، میسنجر ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں، وغیرہ وغیرہ. پوائنٹ از کہ یو ہیو ٹو شو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ، یو آر میکنگ سم ایفرٹس. اور پھر اللہ رب العالمین آپ کو سائنس دکھانا شروع کریں گے، پھر اللہ آپ کو صبر دینا شروع کریں گے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اسپیشل مدد بھیجیں گے. دیز آر سم آف دا تھنگز وچ یو نیڈ ٹو ڈو.